اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات کو پڑھ لو. ہاں، بات چل رہی تھی حمزہ وصل کی کہ جب ہم حمزہ وصل کسی ایسے کلمے کے کہ جس پر پہلا حرف ساکن ہے یا تشدید ہے، جب اس کے شروع میں لائیں گے تو حمزہ وصل کو کس طرح سے پڑھیں گے، کس حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. تو کہا تھا کہ پہلے دیکھیں گے کہ جس کلمے کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے وہ کلمہ کیا ہے، حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے. اگر جس کلمے کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے وہ حرف ہوگا تو پھر فتحے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور یہ پورے قرآن میں صرف لام کے ساتھ آتا ہے جس کو الف لام تعریف کہا جاتا ہے نا. ہاں، الحمد، الشمس، القمر، النجوم، ہے نا، ایسے پڑھیں. یہ ہو گیا حرف والا. اور اگر اسم کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہوگا تو پھر وہاں پر کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے. پورے قرآن میں حمزہ وصل جن اسموں کے شروع میں آیا ہے وہ ہے کیا ہے، ابن ہے، بنت ہے، اثنان ہے، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ چند کلمے ہیں. ان کے علاوہ اور کسی اسم کے شروع میں آپ کو حمزہ وصل نہیں دکھے گا. لہذا جہاں کہیں بھی بیٹا، بیٹی ہے نا، اس کے اوپر یعنی ابن بنت کے شروع میں دکھائی دے، ٹھیک ہے، وہاں سے شروع کرنا ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے. ابن، ابن، ابنتے ہے نا، اور اسی طریقے سے دو، اثنا، اثنتا، اثنین، اثنتین، ٹھیک. یہ ہو گیا. وہ حرف کے شروع میں آئے گا حمزہ وصل تو فتحے کے ساتھ، اسم کے شروع میں حمزہ وصل آئے گا تو کسرے کے ساتھ. اگر فعل کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا. اگر ساکن کے بعد والے حرف پر پیش ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی پیش دے کر کے پڑھیں گے. اور اگر ساکن کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر دے کر پڑھا جائے گا. یہ حمزہ وصل کی پوری بات. اب کچھ مقامات قرآن میں ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے اور قاعدے کے خلاف پڑھا گیا ہے. قاعدہ تو وہی تھا جو ابھی بیان کر دیا میں نے، سمجھ رہے ہیں. قاعدے کے خلاف پڑھا گیا ہے. نمبر 1، 6 افعال ایسے ہیں کہ جہاں پر حمزہ وصل کو زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جبکہ ہر جگہ زیر کے ساتھ نہیں، کہیں پیش کے ساتھ قاعدے کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن قاعدے کے خلاف زیر کے ساتھ پڑھا گیا. جیسے دیکھو، اقدو، یہ اصل میں پڑھنا چاہیے تھا اقزو، اس لیے کہ قاف ساکن اس کے بعد والے پر کیا ہے، پیش ہے. تو حمزہ وصل کو کیسے پڑھنا چاہیے تھا، پیش کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ استثناء ہے، یہ قاعدے سے الگ ہے. جو فعل کا قاعدہ بتایا گیا ہے ابھی، اس قاعدے سے یہ الگ ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، ابنو، یہاں پر بھی با ساکن ہے، نون پر پیش ہے، یہاں پر بھی حمزہ وصل کو پیش کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے. تو 6 افعال ایسے ہیں قرآن میں کہ جہاں پر حمزہ وصل کو کیا ہے، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے جب آپ ان افعال سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے. اقدو، ابنو، امشو، امدو، اعتو، اہدو، یہ یاد رکھ لو. یہ 6 افعال، 6 فعل ایسے ہیں کہ جب آپ ان سے شروع کریں گے تو ان کے شروع میں جو حمزہ وصل آئے گا وہ کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا، پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. پہلا قاعدے کے اعتبار سے تو پیش ہی ہونا چاہیے،
لیکن یہ قاعدے کے خلاف ہے، یہ استثناء ہے. ٹھیک. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ در کلمات، حمزہ ساکنہ در کلمات، اگر کسی کلمے کے شروع میں حمزہ ساکن آیا ہے، اگر کسی کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہے اور وہ حمزہ ساکن ہے، تو اب جب ساکن ہے تو حمزہ وصل تو لانا پڑے گا. تو جب حمزہ وصل لائیں گے تو حمزہ وصل کو یائے مدی کی طرح پڑھیں گے. یائے مدی، یائے مدی نہیں جانتے؟ ایسی یا کہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. یہ مدی کس کو کہتے ہیں؟ وہ یائے ساکنہ کہ جس سے پہلے زیر ہو. یہ اصل میں دیکھو، کتاب میں دیکھو، سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ در کلمات، قرآن میں کچھ کلمات ایسے آئے ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ ساکنہ آیا ہے. ٹھیک. اب جب آپ اپنی تلاوت کا آغاز ان کلمات سے کریں گے تو ساکن سے تو ہوگا نہیں، حمزہ وصل لانا پڑے گا. تو حمزہ وصل جب آپ لائیں گے ان کلمات کے شروع میں تو حمزہ وصل کو کیسے پڑھیں گے؟ کہہ رہے ہیں یا مدی کی طرح. کیسے پڑھیں گے؟ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں سوال. وہ کلمات کہ جن کے شروع میں حمزہ ساکنہ آیا ہے، اس سے جب تلاوت کرنی ہوگی تو حمزہ وصل کو کیسے پڑھیں گے؟ یا مدی کی طرح. جن کلمات کے شروع میں حمزہ ساکن آیا ہے اس سے پہلے جب ہم حمزہ وصل لائیں گے تو حمزہ وصل کو یا مدی کی طرح پڑھیں گے. دیکھیں لکھا اے تے پڑھیں گے، ای تے. کیا پڑھیں گے؟ ای تے نہیں پڑھیں گے اے تے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حمزہ کو یا بنا دیں گے، حمزہ کو کیا بنا دیں گے؟ یا بنا دیں گے، یا مدی ہو جائے گا کیونکہ وہ تو حمزہ ہے نا. حمزے کو جب یا میں کنورٹ کر دیں گے، یا میں بدل دیں گے اور وہ ساکن ہی رہے گا اور اس سے پہلے جو حمزہ لائے ہیں وہ زیر ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ یا مدی ہو گیا ہے نا. یا مدی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی یا کہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، ہے نا. تو اب یہاں اے تے یہ مدی کب بنے گا؟ یا مدی کب بنے گا؟ جب حمزہ کو یا میں بدل دیں گے، ختم. اور جو حمزہ وصل لائے ہیں اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، ہے نا. تو حمزہ وصل زیر کے ساتھ ہوگا اور حمزہ پھر یا میں بدل جائے گا تو یا مدی ہو جائے گا. پڑھیں گے ای تے. اسی طریقے سے اے تینا نہیں پڑھیں گے اے تینا، کیا پڑھیں گے؟ ای تینا. کیا پڑھیں گے؟ ای تینا. اسی طریقے سے اے تیا کیا ہے؟ حمزہ ساکن آیا ہے شروع میں تو حمزہ وصل لائیں گے تو یا مدی کی طرح پڑھیں گے. پڑھیں گے ایتیا. ایتو. ایتو کیسے پڑھیں گے؟ ایتو. پڑھیں گے ایتو. ایتونی. ہاں کیسے پڑھیں گے؟ ایتونی. کیا پڑھیں گے؟ ایتونی. ایذن. کیا پڑھیں گے؟ ایزن. کیا پڑھیں گے؟ ایزن. سمجھ میں آیا یہ دوسری بات؟ چلو تیسری بات، حمزہ ساکنہ در کلمہ اوتمنا در صورت ابتدا بکلمہ بشکل باب مدی خواندے می شود. ایک کلمہ اوتمنا ہے. کیا ہے؟ اوتمنا. یہ ابھی جو دوسرا والا قاعدہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے. دوسرا والا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں کیا ہے حمزہ ساکنہ آ جائے تو اس کو یا مدی کی طرح پڑھا جائے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمہ ہے اوتمنا، حمزہ وصل کو اگر ہٹا دے تو پہلے کیا ہے؟ ساکن آیا ہے، حمزہ ساکن. تو کہا تھا کہ جہاں حمزہ ساکن ہو اس سے پہلے جب حمزہ لائیں گے تو یا مدی کی طرح پڑھا جائے گا. لیکن اوتمنا میں حمزہ ساکنہ کو یا مدی کی طرح نہیں بلکہ واو مدی کی طرح پڑھا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہی ایک کلمہ ہے. امتحان میں دے دیا جائے اوتمنا کیسے پڑھا جائے گا تو کہیں گے کہ اگر ہم اس کلمے سے ابتدا کریں گے تو یہاں پر حمزہ
ساکنہ سے پہلے حمزہ وصل لائیں گے اور اس کو واو مدی کی طرح پڑھیں گے. واو مدی کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے پیش ہو. احسن. واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو حمزہ واو میں بدل جائے گا اور حمزہ وصل کو پیش کہیں گے او تمینا. ٹھیک. تو یہ حمزہ وصل کی بات مکمل ہو گئی. حمزہ وصل کی بات مکمل ہو گئی. اب سوالات دیے ہوئے. اب ترتیل قرآن کا مسئلہ آئے گا. ترتیل قرآن بعد میں پڑھیں گے. پہلے آپ لوگوں نے کتنا یاد کیا ہے، کتنا سمجھے ہیں، وہ ابھی آپ لوگوں سے سوالات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. کتاب بند کر دو. سوالات جس سے سوال کروں گا جواب صرف وہی دے گا. سوالات و تمرینات. نمبر 1، تنہا مورد حرف در رائے حمزہ وصل در قرآن کدام است؟ یعنی قرآن مجید میں جہاں حمزہ وصل حرف پر آیا ہے وہ کون سا ہے؟ آزاد ہے، کوئی بھی بول سکتا. الف لام. لام بولو، لام بولو. الف تو حمزہ ہے نا، جس حرف پہ آیا ہے وہ لام ہے، تو الف مت بولو. کیا بولو؟ اصل. پورے قرآن میں حرف کے اوپر جہاں حمزہ وصل آیا ہے وہ ایک ہی حرف ہے، لام. ختم. ٹھیک، سمجھ میں آئی؟ پورے قرآن مجید میں حمزہ وصل جہاں حرف سے پہلے آیا ہے وہ ایک ہی حرف ہے. کیا ہے؟ لام. لام کے شروع میں صرف حمزہ آیا ہے، کسی اور حرف پر حمزہ وصل نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں، حرکت آن در صورت ابتدا چیست. دوسرا سوال ہے اسی میں. کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصل جو حرف لام کے شروع میں آیا ہے اس حمزہ وصل کو کس حرکت کے ساتھ پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ آسان لفظوں میں، حمزہ وصل اگر حرف پر داخل ہوگا اور اس سے ابتدا کیا جائے گا تو حمزہ وصل کو کس حرکت کے ساتھ پڑھیں گے؟ زبر کے ساتھ. احسن. ٹھیک، ماشاءاللہ سمجھ میں آئی. نمبر 2، اسامی دارائے حمزہ وصل در قرآن را ذکر کنید حرکت آن چیست از ہر کدام یک مثال بزنید. کہہ رہے ہیں کہ وہ اسما، وہ اسم کہ جو حمزہ وصل رکھتے ہیں قرآن میں، آسان لفظوں میں قرآن میں جن اسموں کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے پہلے آپ ان اسموں کو بتائیے. کون کون سے اسم ہیں؟ 6 طریقے کے اسم ہیں. ابن ہے، بنت ہے، ابنا ہے، ابنتے ہے، اثنا ہے، اثنتا ہے، یا اثنین ہے، اثنتین ہے. بس یہی وہ کلمات. یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا. اب دوسری، ان اسماء کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے اس حمزہ وصل کو کس حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ آسان، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ چلیں اب تیسرا مثال بھی ڈالنا ہے آپ کو. مثال میں وہی دے سکتے ہیں، ابن، ابنتے ہے نا، یا ابنتے، ہاں اثنان، اثنتان، اثنین، اثنتین، یہ ساری مثالیں بھی دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک. نمبر 3، کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو کلمات دیے ہوئے کتاب میں دیکھیں، کہہ رہے نیچے جو کلمات دیے ہوئے ہیں جب آپ ان کلمات سے ابتدا کریں گے تو حمزہ وصل کو کس حرکت کے ساتھ پڑھیں گے؟ نمبر 1، پہلی مثال میں حمزہ وصل کو کیسے پڑھیں گے؟ کتاب میں دیکھو تو سمجھ میں آئے گی بیٹا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرے منہ پہ نہیں. نیچے کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں یہاں کتاب میں. سوال یہ کیا ہے کہ ان کلمات کو حمزہ وصل کے ساتھ جب پڑھیں گے تو حمزہ وصل پہ کون سی حرکت آئے گی؟ پہلی بتاؤ بھائی. پہلا نہیں مل رہا ہے کیا کتاب میں؟ ہاں
نا نام لے کے بتاؤ حمزہ وصل کو کیسے پڑھیں گے، کس حرکت کے ساتھ؟ ہاں تو یہ بولو نا، پہلی مثال میں پہلے کلمے کے شروع میں جو حمزہ وصل آیا ہے اس کو پیش کے ساتھ ضمے کے ساتھ پڑھیں گے اذکرنی اذکرنی، ٹھیک۔ ساجد دوسرے میں کیا پڑھیں گے؟ ہاں پیش پڑھیں گے۔ ابھی قاعدہ بتایا ہے حمزہ ساکن کا، بیچ میں نہیں آیا نہیں پڑے نا سما کو ہٹا دو تم، وہ تو سما رہے گا تو حمزہ وصل پڑھا ہی نہیں جائے گا، بیچ میں آتا ہے تو حمزہ وصل نہیں پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سما کو ہٹا لو اور ایتو سے اگر آپ کو ابتدا کرنی ہو تو ابھی اوپر قاعدہ بتایا ہے، کیا کریں گے؟ نہ غلط ہے، کیا رہے گا بھائی صاحب؟ یہ کیسا؟ ہاں یا مدی کی طرح پڑھیں گے۔ ابھی قاعدہ بتایا ہے کہ وہ کلمہ جس کے شروع میں حمزہ ساکن آیا ہو، جب آپ اس سے ابتدا کریں گے تو شروع میں آپ کو حمزہ وصل لانا پڑے گا، اور جب حمزہ وصل لائیں گے تو یا مدی کی طرح پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قاعدے جب تک یاد نہیں رہیں گے، سمجھ گئے ہیں؟ مشکل ہے۔ پڑھیں گے ای تو، کیا پڑھیں گے؟ ای تو، ہے نا، حمزے کو یا میں بدلیں گے، کنورٹ کریں گے اور پھر یا مدی کی طرح پڑھیں گے۔ ان ابنک، ان کو ہٹا دیں، ٹھیک، اس کے بعد والے کلمے سے اگر پڑھنا تو حمزہ وصل کو کون سی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے؟ زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیوں زیر کے ساتھ پڑھیں گے؟ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، زبر آیا ہے اس لیے۔ وسیم کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ کیوں؟ زبر آئے گا تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور وہ ہے کیا ہے؟ صحیح جواب دو، غلط بتا رہے ہو ابھی۔ فعل ہے اس لیے غلط ہے۔ وہ کیا ہے بابو؟ ابھی دہرایا جسٹ بالکل۔ ابھی اسم ہے، ابن اسم ہے نا، ابن کیا ہے؟ اسم ہے نا، تو اسم کے شروع میں جب حمزہ وصل آتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابن کا کیا پڑھیں گے؟ کبھی زبر ہے، کوئی کہہ رہا فعل ہے۔ ابھی بتا بھی دیا کہ پورے قرآن میں جن اسموں سے پہلے حمزہ وصل آیا ہے وہ یہی ہے، ابن ہے، ابنتے ہے، بنت ہے، ابنتے ہے، اثنا ہے، اثنتان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذہن میں رہے گا۔ چل لیں، ہاں یہ چوتھی جو مثال ہے، اتبعوا، کیسے پڑھیں گے لوگ؟ زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیوں زیر کے ساتھ پڑھیں گے؟ وجہ بھی ہونی چاہیے۔ اسم ہے، اسم تو وہی 5-6 ہے بابو جس کو گنا دیا، یہ دوسرا اسم تم کہاں سے لا رہے ہو؟ بالکل واضح ہے بھائی، پورے قرآن میں حرف میں ایک حرف لام کے اوپر داخل ہوتا، اسم میں سے صرف 6-7 اسم ہیں جن کو گنوا دیا ہے، ابن، ابنتے، باقی سارے افعال ہیں۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کہاں زبر آیا ہے؟ زبر تو ہے ہی نہیں اس میں پورے، وہ تو تشدید ہے۔ تشدید سے جب شروع کیا جاتا ہے تو حمزہ وصل لاتے ہیں، کہ حمزہ وصل کی کیا ضرورت ہے اگر زبر ہے تو؟ اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کے بعد والے حرف کی حرکت دیکھیں گے۔ ساکن والے حرف اور تشدید والے حرف کی حرکت نہیں دیکھی جاتی، بعد والے کی دیکھی جاتی ہے۔ تو تا کے بعد جو بے ہے تو یہ صحیح دلیل دو نا۔
بتایا صحیح ہے لیکن دلیل صحیح نہیں دے رہے ہو. دلیل بھی تو صحیح ہونی چاہیے. فعل ہے، کیا ہے یہ؟ فعل ہے. تشدید اصل میں ساکن ہی ہوتا ہے. تشدید کیا ہوتا ہے اصل میں؟ ساکن ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد والے حرف کی حرکت ہم نے دیکھا زیر ہے. تو فعل میں جب حرف ساکن کے بعد والے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو، شروع میں جو حمزہ وصل لائیں گے اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، کہیں گے اتبعوا. اس کے بعد مستجیب، ماں کو ہٹا دیا جائے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ استجیب، چونکہ ساکن کے بعد والے پر پیش ہے تو حمزہ وصل کو بھی. دار الآخرت، دار کو ہٹا دیں کیسے پڑھیں گے؟ الآخرت. تو اس کو قاعدے سے صحیح طریقے سے سمجھو.